جانتے ہوئے گھر سے کچھ بھی پکوا کر نہیں لایا تاکہ تمہاری نشانہ بازی کا امتحان لیا جائے۔ سکندر یشکر کو مخاطب تھا۔ دھوپ پھیلنے تک وہ تیسفون کے وظافات کو کافی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ ہیرا تیسفون سے جنوب مشرق کی طرف پڑتا تھا۔ اس جانب دریا فرات بہہ رہا تھا، لیکن دریا فرات سے پہلے بھی 2-3 نہریں آتی تھیں۔ مابین النہران علاقے میں دریا دجلہ اور فرات کو چند نہریں ابھی آپس میں ملاتی ہیں اور ان کا مقصد نہر کے ساتھ ساتھ چلنا تھا۔ 5 محافظ بھی ان کے عقب میں گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ یشکر ہنسا۔ میری ناکامی کے باوجود ہم بھوکا نہیں مریں گے کہ استاد محترم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کا اشارہ سکندر کی جانب تھا۔ سکندر نے طنزیہ لہجے میں کہا، گویا ابھی سے ناکامی کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ میں نے امکانی بات کی ہے اور ناکامی کے احتمال کو نظر انداز کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تمہاری گفتگو سن کر محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی عرب بات کر رہا ہو۔ سکندر کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یشکر فخر سے بولا، مجھے عربی آتی ہے نا۔ سکندر نے اسے عربی، آرامی، حبشی، عبرانی وغیرہ سکھانے کے لیے اتالیق مقرر کیے تھے۔ یوں یشکر 5-6 زبانوں میں ٹوٹی پھوٹی بات کر لیتا تھا۔ فارسی اس کے لیے مادری زبان جیسی تھی، لیکن عربی شاید اس کے خون میں رچی بسی تھی کہ وہ فارسی کے بعد عربی زبان فصاحت سے بولتا تھا۔ اگر میں تمہاری ماں کو نہ لانے کی بے وقوفی نہ کرتا تو یقیناً تمہارا نسب ہم سے پوشیدہ نہ رہتا۔ سکندر افسردہ ہو گیا تھا۔ آپ کہا کرتے ہیں ماضی پر پچھتانا بے وقوفہ کو کام ہے۔ سکندر فلسفیانہ لہجے میں بولا، مقولے دہرانا آسان ہے، ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک نہر کے کنارے پہنچ گئے تھے۔ اس کے بہاؤ کے ساتھ ان کا سفر جاری ہو گیا۔ دریا دجلہ اور فرات کے درمیان واقع زمین کو زمانہ قدیم سے میسوپوٹامیہ، الجزیرہ یا ما بین النہرین کہا جاتا ہے۔ عرب میں اسے بلاد الرافدین بھی کہتے ہیں۔ میسوپوٹامیہ یونانی نام ہے جو 2 لفظوں میسو اور پوٹاما، میسو یعنی کہ درمیان اور پوٹاما دریا سے مرکب ہے۔ مطلب ہوا دریا کے درمیان سرزمین۔ دریا فرات ترکی میں آرمینیا کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور اس کی لمبائی 2780 کلومیٹر ہے۔ ہیرا کا شہر دریا فرات کے مغربی کنارے آباد تھا۔ دریا دجلہ 1950 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ الاضغاط کے قریب ترکی کے پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اس کا منبع دریا فرات سے 20-25 کلومیٹر دور ہے۔ یہ دونوں دریا القرنہ کے مقام پر مل جاتے ہیں۔ القرنہ سے آگے دونوں دریا شط العرب کہلاتے ہیں۔ شط العرب 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے خلیج الفارس میں جا گرتا ہے۔ کئی رابطہ نہریں دونوں دریاؤں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے چند بگلے شکار کیے۔ دن کا کھانا انہوں نے بگلوں کے بھنے ہوئے گوشت سے کیا تھا۔ ایک تیر خطا جانے کا مطلب ہے تمہارے پاس صرف ایک تیر تھا جو ضائع ہو گیا۔ بگلے کی ٹانگ سے نبردو آزما سکندر نے یشکر کے خطا ہونے والے تیر پر پھپتی کسی۔ یشکر شاکی ہوا۔ پدر محترم، کبھی تعریف کرنے کی غلطی کر لیا کریں۔ سکندر برجستہ بولا، اچھا کام دیکھنے پر تعریف خود بخود منہ سے نکلتی ہے۔ گزشتہ دن کی ہار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ گزشتہ دن کی ہار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سکندر نے منہ بنایا۔ اردشیر بن بابک کی تلوار پا کر بھی خوش نہیں ہو؟ یشکر نے سائیکہ کے گرد لپٹا کپڑا اتار کر اسے سورج کی روشنی میں بلند کیا۔ وہ آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ تلوار ہاتھ میں آتے ہی اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا، یوں جیسے تلوار سرگوشیوں میں اپنا پیاسا ہونے کی خبر دے رہی ہو۔ پدر محترم، یہ کتنوں کا خون پی چکی ہے؟ 100 کے بعد میں نے گنتی چھوڑ دی تھی، اور مجھ سے پہلے یہ کتنوں کا نرخرا ادھیڑ چکی ہے، اس کا تو شمار ہی ناممکن ہے۔ اس تلوار کو خاندان سے باہر نکال کر آپ غلطی کر رہے ہیں۔
سکندر ہنسا۔ شاہانہ غلطی دہرا لینا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں۔ اردشیر بابکان نے بھی تو اسے خاندان سے باہر تحفہ دیا تھا۔ شاید چچا عتیق اور چچا افرا سے آپ برا مانے۔ یشکر نے سکندر کے دونوں بھائیوں کا ذکر کیا۔ انہیں صرف تجارت سے دلچسپی ہے۔ سائیکا کی جگہ ان کے نزدیک بیٹھک کی دیوار ہے، جہاں اسے لٹکا کر مہمانوں کو اپنے بزرگوں کی بہادری کے قصے سنایا کریں گے۔ میرے بھتیجوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی تلوار ہاتھ میں تھامی ہو۔ یشکر نے خیال ظاہر کیا، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی جنگجو پیدا ہو جائے۔ جس دن مجھے باپ سمجھنے میں دشواری پیش ہو تب یہ بحث کرنا۔ چلنا چاہیے۔ پانی کی چھاگل منہ سے لگا کر اس نے چند گھونٹ پانی حلق میں انڈیل کر کھڑا ہو گیا۔ گھوڑے بھی پانی پی کر دریا کے کنارے اوکی گھاس پر منہ مارنے لگے تھے۔ محافظ انہیں جانے پر آمادہ دیکھ کر گھوڑے پکڑ لائے۔ اگلا پڑاؤ انہوں نے غروب آفتاب کے وقت کیا تھا۔ رات گزارنے کے لیے انہیں تاریخی شہر بابل میں ایک سرائے مل گئی تھی۔ بابل میسوپوٹامیہ کا ایک قدیم شہر ہے جو 2000 قبل مسیح میں شہرت کو پہنچا جب یہاں حموربی حکومت کرتا تھا۔ لفظ بابل اکاڈمی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ باب یعنی دروازہ اور ایل یعنی خدا سے ملک ہے، مطلب خدا کا دروازہ۔ یہ دریائے فرات کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس کے معلق باغات بہت مشہور گزرے ہیں، جنہیں 600 قبل مسیح کے لگ بھگ بخت نصر کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ زمین سے بلند ان باغات کو پمپوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا۔ ان کا شمار قدیم دنیا کے 7 عجوبوں میں بھی ہوتا ہے۔ مینار بابل بھی بہت مشہور ہے، جو ایک مخروطی سیڑھی دار مینار تھا جسے عربی میں الزقورہ کہتے ہیں۔ مینار بابل کے ایک بادشاہ نے بہشت تک جانے کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ فارس کے شہنشاہ کوروس کبیر یعنی سائرس اعظم نے 539 قبل مسیح میں بابل پر قبضہ کر لیا۔ یونانی فاتح سکندر اعظم 323 قبل مسیح میں بابل ہی میں فوت ہوا۔ آج کل بابل شہر کے کھنڈر حلہ شہر کے شمال میں 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ شکار کیا ہوا ہرن انہوں نے پکانے کی غرض سے سرائے کے مالک کے حوالے کر دیا تھا۔ مسافروں کے چہرے مہرے سے ہی ان کی حیثیت کا اندازہ ہوتا تھا۔ سرائے کے مالک نے انہیں ہاتھوں ہاتھ دیا تھا۔ اس کے اشارے پر ملازم ان کے گھوڑوں کو استبل میں لے گئے۔ محافظوں کے بڑے نے سرائے کے مالک کو سکندر کی حیثیت سے مطلع کیا۔ سرائے کے مالک نے فوراً سرائے کے شاہانہ کمرے ان کے رات گزارنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ اگلی صبح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ دوپہر ڈھلے وہ ہیرا میں داخل ہو گئے تھے۔ سکندر پہلے بھی وہاں آ چکا تھا۔ سب سے پہلے وہ تمام کو ایک شاہانہ طرز کی سرائے میں لے گیا۔ رات گزارنے کا بندوبست کرنے کے بعد وہ یشکر کو ساتھ لے کر مطلوبہ لوہار کی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ اس کی دکان پچھم میں شہر کے مضافات میں پڑتی تھی۔ دکان کا مالک ایک سفید ریش بوڑھا تھا۔ اس کا مددگار یشکر کی عمر کا ایک لڑکا تھا۔ اس وقت وہ بوڑھا لوہے کے سرخ ٹکڑے کو چمٹے سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس پر ہتھوڑے کی ضربے لگا رہا تھا۔ ان کی آمد پر اس نے لوہے کے ٹکڑے کو دوبارہ دہکتے انگاروں میں ڈالا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سکندر کے اشارے پر یشکر نے کپڑے میں لپٹی ہوئی سائیکا اس کے حوالے کر دی۔ کپڑا کھول کر اس نے ایک نظر تلوار پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی تحسین و ستائش سائیکا کی اہمیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ بے مثال۔ سائیکا کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ سکندر نے کہا، اس کی نیام تیار کرنی ہے، مجھے خوشی ہوگی۔ لوہار نے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر نے پوچھا، کب تک تیار ہو جائے گی؟ 2 ماہ لگیں گے۔ ایک نیام کے لیے اتنا عرصہ؟ سکندر حیران رہ گیا تھا۔ بوڑھا لوہار بے نیازی سے بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ کام پڑا ہے، اور دوسرا اس تلوار کے شایان شان نیام کے لیے وقت درکار ہوگا۔ البتہ عام سی نیام چاہیے تو ابھی بنی بنائی نیام ڈھونڈ دیتا ہوں۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ تلوار کا ناپ لے لیجئے، تلوار یہیں چھوڑ کر جانی ہوگی۔
सिकंदर के चेहरे पर तजब्जुब उभरा। बूढ़े लोहार ने मुस्कुराते हुए दीवार से टंगी एक मुनक्कश म्यान की तरफ इशारा किया। यह तलवार पिछले 10 साल से यहाँ टंगी है और मुझे ये भी मालूम नहीं कि इसका मालिक जिंदा है या मर गया है। सिकंदर ने तौन कारण मानते हुए पूछा, मुआवजा बता दे। 5 सोने के सिक्के काम से पहले। मुंह मांगा मुआवजा इसके हवाले करके वो यश्कर के साथ वहां से निकल आया। रात को दस्तरखान पर हरन के लजीज गोश्त खाते हुए यश्कर सिकंदर को मुखातिब हुआ। यहाँ फारसी से ज्यादा अरबी बोली जाती है क्योंकि हीरा पर एक अरब हुक्मरान है, अमरुल कैस बिन अमर बिन अदी, और शायद ये सुनकर तुम्हें हैरानी हो कि इसकी उम्र 100 साल से तजावुज कर चुकी है। ये अमर बिन अदी वही है ना जिसके वालिद अदी बिन नसर को अपनी बीवी के साथ सिर्फ एक रात की राहत मिल पाई थी। सिकंदर ने हैरानी से पूछा, तुम्हें किसने बताया? उस्ताद मोहतरम फरजून कुछ ऐसा ही फरमा रहे थे। सही कहा। अमर बिन अदी से पहले हीरा का बादशाह जजीमतुल अबरश था। बनु अयाद ने इसके 2 बुत चुराए थे जिनकी वो पूजा किया करता था। जजीमा ने बनु अयाद पर चढ़ाई कर दी। जंग से घबराकर बनु अयाद ने सुलह की पेशकश कर दी। तभी जजीमा ने अपने दोनों बुतों की वापसी के साथ अदी बिन नसर का भी मुतालिबा किया, जो नहायत हसीनो जमील और खूबसूरत जवान था, और इसका ताल्लुक बनु अयाद से था। बनु अयाद को मजबूरन इसकी ये शर्त मानना पड़ी। जजीमा ने अदी बिन नसर को अपना साकी बना लिया। वो इसे शराब पिलाया करता था। एक दिन जजीमा की बहन रकाश की नजर अदी बिन नसर पर पड़ी और वो इस पर फरिश्ता हो गई। इसने लड़के को पैगाम देकर अपने पास बुलाया और इजहार मोहब्बत करने के साथ इसे कह दिया कि वो जजीमा से इसका हाथ मांग ले। अदी बिन नसर डर गया और साफ इनकार कर दिया, लेकिन रकाश पर अदी के हुस्न का जादू चल चुका था, बस इसका इसरार जारी रहा। अदी बिन नसर भी आखिर जवान था। रकाश जैसी खूबसूरत लड़की को वो ज्यादा दिन ना टाल सका। रकाश ने इसे तदबीर बताई कि शराब की महफिल में वो जजीमा को बगैर मिलावट के खालिश शराब पिलाए और बाकी महफिल को मिलावट वाली शराब पिलाता रहे, और जब बादशाह नशे में धुत हो जाए तो वो रकाश का हाथ मांग ले। इस वक्त जजीमा इनकार नहीं कर सकेगा, बस अहले महफिल को इस पर गवाह बना लेना। अदी बिन नसर ने यूं ही किया। जब जजीमा ने नशे में अपनी सुदबुद खो बैठा, तभी इसने शराब का नया जाम इसकी तरफ बढ़ाते हुए रकाश से शादी की दरख्वास्त पेश कर दी। जजीमा फौरन मान गया और रकाश को अदी की मिल्क में दे दिया। अदी खुशी खुशी बीवी को लेकर हुजरा उर्सी में चला गया और बकिया रात रकाश के साथ ही रहा। उस जमाना में रवाज था कि शादी के मौका पर लड़के लड़की के हाथों पर खुलूक नामी खुशबू मली जाती थी। रात गुजार कर जब अगले दिन अदी जजीमा के सामने पहुंचा तो इसके हाथों पर खुलूक का असर बाकी था। जजीमा ने पूछा, ये क्या है? अदी ने जवाब दिया, ये शादी की खुलूक के असरात है। जजीमा ने पूछा, किसके साथ शादी की है? अदी ने जवाब दिया, रकाश के साथ। जजीमा ने अगला सवाल किया, किसने तुम्हारी शादी कराई है? अदी ने जवाब दिया, बादशाह आपने। इस वक्त जजीमा को होश आया और वो अफसोस से हाथ मलने लगा। बादशाह की हालत देखते ही अदी वहां से खिसक लिया था कि इसे जान का खतरा लाहिक हो गया था। जजीमा ने बहन को लान तान की, मगर वो साफ मुकर गई कि इसकी शादी तो खुद बादशाह ही ने अदी बिन नसर से कराई है। जजीमा के पास बहन की बात का जवाब नहीं था, वो खामोश हो रहा। अदी भागकर अपनी कौम बनु अयाद में लौट गया, लेकिन ज्यादा दिन जिंदा न रह सका और एक लड़की की वजह से अपनी कौम के एक नौजवान के हाथों कत्ल हो गया। बाज कहते हैं इसे जजीमा ने इसी वक्त कत्ल करवा दिया था। बहरहाल हकीकत जो भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि इस गरीब को रकाश के साथ एक ही रात गुजारना नसीब हुआ और खुदाबंद यज़दान की मंशा थी कि इसी एक रात की वजह से रकाश हामिला हुई और इसके यहाँ एक खूबसूरत लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम इसने अमर रखा, और जजीमा के बाद वही अमर बिन अदी हीरा का बादशाह बना। इसने 120 साल उम्र पाई थी।
اس کی وفات پر اس کے بیٹے امرؤ القیس کو بادشاہت ملی اور امرؤ القیس بھی اب 100 برس سے تجاوز کر چکا ہے۔ یشکر محویت سے وہ واقعہ سن رہا تھا۔ سکندر کے خاموش ہوتے ہی بولا، ویسے سلطنت ہیرا اب شہنشاہ معظم کے دائرہ اختیار میں آتی ہے نا؟ ہاں، سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اصل میں سکندر اعظم نے اپنی موت سے قبل فارس کی تمام سلطنت کو علماء فارس کے درمیان بانٹ دیا تھا۔ ہر علاقے کا اپنا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس دور کو ملوک الطوائف کہتے ہیں۔ اسی دور میں نصارہ کے بیٹے یعنی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی۔ اس دوران چھوٹے علاقوں کے چھوٹے بادشاہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ شہنشاہ معظم اردشیر بابکا کی آمد ہوئی اور انہوں نے تمام فارس کو بزور بازو فتح کرتے ہوئے ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد حکمرانی کرتی آ رہی ہے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، یشکر جمائی لیتا ہوا نرم بستر کی طرف بڑھ گیا۔ بات سنو جوان، سکندر کے پکارنے پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ سکندر نے کونے میں بچھی چٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری جگہ وہاں ہے؟ کیا مطلب؟ یشکر نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب بالکل واضح ہے، اب بستروں اور مسہریوں کو بھول جاؤ۔ میدان عمل میں نرم بستر اور بچھونوں کے بجائے پتھریلی، کیچڑ آلود، ریتلی یا گرد آلود زمین سے واسطہ پڑتا ہے، اور تمہیں ابھی سے اس کا عادی ہونا پڑے گا۔ میری تربیت کا اختتام کب ہوگا؟ یشکر منہ بناتے ہوئے چٹائی کی طرف بڑھ گیا۔ سکندر ہنسا، اب تک میں بھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوں۔ یشکر لطیف چوٹ کرتا ہوا بولا، چچا عتیق اور چچا افرح سے آپ کی سمجھداری کو داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ ایک شاہسوار جنگجو اور آرام پسند آدمی میں وہی فرق ہے جو جنگل کے بادشاہ شیر اور گندے جوہر میں لیٹنے والی بھینس میں ہوتا ہے۔ یشکر نے قہقہا لگایا، بالکل، بھینس سارا دن آرام کرتی ہے اور بیچارہ شیر پیٹ بھرنے کے لیے شکار کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے اور کبھی جان بچانے کے لیے شکاریوں کے آگے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی زندگی کا حسن ہے، متحرک وجود ہی زندہ کہلانے کا حقدار ہے۔ ساکن و بے حرکت جسم تو مردہ ہونے کی علامت ہے۔ بڑھاپا انسان کی نیند اڑا دیتا ہے، اور یقیناً میں بوڑھا نہیں ہوں۔ تکرار سے جان چھڑاتے ہوئے یشکر نے آنکھیں موند لی۔ سکندر بھی مسکراتا ہوا بستر میں گھس گیا تھا۔